علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ کے بارے میں 8 شوال المکرم۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع زمانے میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ مسلمان ہو جانے کی وجہ سے کفار نے انہیں بے پناہ تکلیفیں پہنچائی۔ ننگی پیٹھ پر لوہے کی زرہ پہنا کر چلچلاتی دھوپ میں ڈال دیا جاتا۔ دھوپ کی گرمی کی وجہ سے لوہے کی زرہ بالکل گرم ہو جاتی۔ کبھی انگاروں پر لٹا دیا جاتا جس کی وجہ سے کمر کا گوشت جھلس گیا تھا۔ ان کی مالکن ام انمار لوہے کی سلاخ گرم کر کے ان کے سر پر داغا کرتی تھی، مگر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے رسول اللہ سے شکایت کی۔ آپ نے ان کے بارے میں یہ دعا فرمائی: اللہم انصر خبابا، اے اللہ خباب کی مدد فرما۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے حضرت خباب کو نجات دی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ قرآن کے عالم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر میں قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ سب سے پہلے مدینہ کی انہوں نے ہجرت فرمائی۔ اخیر زمانے میں وہ کوفہ چلے گئے تھے اور وہیں 73 سال کی عمر میں سن 37 ہجری میں انتقال فرمایا۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے۔ آپ نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی: اے اللہ اس کے مال و اولاد میں زیادتی فرما اور جو کچھ تو نے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ چنانچہ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ایک باغ تھا جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا اور اس باغ میں ایک پودے سے مسک کی خوشبو آتی تھی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا: جو شخص 40 دن اخلاص سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے 2 پروانے ملتے ہیں، ایک جہنم سے بری ہونے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں چھینک کی دعا۔ رسول اللہ نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے اور اس کو سننے والا یرحمک اللہ کہے، اور پھر اس کے جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے، یرحمک اللہ۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ نے فرمایا: اللہ کا جو بندہ ایسی 2 رکعت نماز پڑھے جس میں کسی طرح کی کوئی بھول چوک نہ ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے بدلے میں اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں ظلم سے نہ روکنے کا بوال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو قومیں تم سے پہلی ہلاک ہو چکی ان میں سے ایسے سمجھدار لوگ نہ ہوئے جو لوگوں کو ملک میں فساد پھیلانے سے منع کرتے، سوائے چند لوگوں کے جو فساد روکتے تھے، جن کو ہم نے عذاب سے بچا لیا۔ سورہ ہود۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ جہنمی ہتھوڑے۔ رسول اللہ نے فرمایا: اگر جہنم کے لوہے کے ہتھوڑے سے پہاڑ کو مارا جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر وہ پہاڑ دوبارہ اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ بے ہوشی کا علاج۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے ایک بے ہوش شخص کے کان میں کچھ پڑھ کر دم کیا جس سے وہ ہوش میں آ گیا تو آپ نے دریافت فرمایا: تم نے کیا پڑھا؟ انہوں نے عرض کیا: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ پوری مکمل آیت سورہ مومنین کی پڑھ کر آپ نے فرمایا: اگر کوئی شخص پورے یقین کے ساتھ اس کو پڑھ کر پہاڑ پر دم کرے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ ایک آدمی نے رسول اللہ سے پوچھا: اسلام میں کون سی بات خوبی کی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا: کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو نہ جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی اور روزانہ پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما دیں، اور اچھا لگے تو لائک اور شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔